من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے برگلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اس سے پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اس عورت نے، جس کو زلیخا کہا گیا ہے، جو جال بنا تھا، اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس طرح سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا پلان بنایا تھا، اور اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس عزم کا اور جس بلند ہمتی اور ارادے کا اظہار فرمایا تھا وہ بھی پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو شکلیں تھیں اس عورت کے جال سے بچنے کے لیے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ عورت کو سمجھا دیں اور وہ سمجھا کر ہی بات مان جائے، تو پچھلی آیت میں تو اسی کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات نہایت ہی غلط ہے، تمہارے شوہر میرے خیر خواہ ہیں، میرے ہمدرد ہیں، اور میں اپنے شوہر، اپنے ہمدرد اور اپنے محسن کے ساتھ یہ خیانت کروں، یہ مناسب بات نہیں۔ پھر یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ کہہ کر گویا کہ اس گناہ سے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ عورت پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، یعنی وہ سمجھانے سے سمجھی نہیں، بلکہ وہ اپنی بات پر اڑی رہی، مصر رہی، بضد رہی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جال سے بچنے کا دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ تھا وہاں سے بھاگ جانا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔
یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت بھر بساط بھر کوشش کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی ذمہ داری کو ادا فرماتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے بارے میں یہ بات بیان کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جب وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ وقت کی کافر حکومت سے ہر ممکن کوشش جو ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے کر لی، تو پھر اللہ اپنا نظام بیان فرماتا ہے زدناہم ہدی، جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تو پھر ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو انسان جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے جو اس پر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا کام فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ محل کے دروازے بند ہیں، تالا لگا ہوا ہے، بظاہر کوئی سبب اس مشکل سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں، یعنی انہوں نے جو ان کی ذمہ داری کا کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو گناہ کے مواقع اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ان گناہوں سے بچنے کی طاقت بھر انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہ سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ جس حالت میں انسان ہے اس حالت کو بدل دینا ہے، پوزیشن کو بدل دینا ہے۔ اگر انسان لیٹا ہے اور برائی کا خیال آیا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے برائی کا خیال آیا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو گناہ کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرنے کے مواقع بہت زیادہ میرے لیے ہوتے ہیں، تو وہ تنہائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں اور موبائل میرے پاس ہوتا ہے تو اس موبائل سے نہ جانے کتنے غلط باتیں اور گناہ کی باتیں مجھ سے ہوتی ہیں، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ اس موبائل کو اپنے پاس نہ رکھے، وہ کسی تجوری میں بند کر دے، کسی کو دے دے، مگر رات میں اپنے بستر پر اس موبائل کو لے کر نہ لیٹے۔ یعنی حالت کو بدلنا ہے۔ جس حالت میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے اس حالت میں گناہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے تو اس حالت سے بچاؤ، پوزیشن کی تبدیلی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور قرآن نے یہاں پر وَاسْتَبَقَا کہا ہے، یعنی صرف یوسف نہیں بھاگے بلکہ یوسف کے ساتھ زلیخا بھی بھاگی، مگر دونوں کے بھاگنے میں جذبات الگ تھے۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بھاگ رہے تھے، گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور زلیخا گناہ کرنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ دونوں کے بھاگنے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یوسف علیہ السلام اس لیے بھاگ رہے تھے کہ وہ اس محل سے نکل جائیں کسی طرح سے اور اس کے جال سے بچ جائیں، اور زلیخا اس لیے بھاگ رہی تھی کہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام پر قابو پا لوں اور اپنی خواہش میں پوری کر لوں۔ تو یہ بھاگے، بھاگتے بھاگتے آخری دروازے پر پہنچ گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، اور زلیخا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی، کہ بالکل جب آخری دروازے پر پہنچے ہیں۔ یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جب بالکل دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں عزیز مصر یعنی جو مصر کا گورنر ہے، جو زلیخا کا شوہر ہے، وہ کھڑا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل وہ دروازہ تھا جس دروازے سے مکان کے اندر، گھر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ گویا کہ 7 دروازے جو بیان کیے گئے ہیں، 6 دروازوں سے
یوسف علیہ السلام نکل چکے تھے اور وہ بالکل آخری دروازہ تھا۔ تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ قدہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، قدہ کا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لمبائی میں پھٹنا۔ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا چوڑائی میں پھٹنا، اور ایک ہوتا ہے لمبائی میں پھٹنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا تھا وہ اوپر سے پکڑا تھا، اور یوسف علیہ السلام چونکہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، اس لیے پورا کرتا نیچے کی طرف پھٹتا ہوا آیا۔ اب جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو دیکھا ہے کہ مصر کا گورنر یعنی زلیخا کا شوہر وہاں پر کھڑا ہے۔ الفیا استعمال کیا ہے۔ الفیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے موجود ہونے کی امید نہ ہو اور وہ وہاں پر موجود ہو، یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا، بالکل فوراً اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ شوہر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ گویا کہ انسانوں کے نظام پر اللہ کے نظام غالب آ کر رہتا ہے۔ جب وہ وہاں پر کھڑا ہوا، زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً اس نے پیترا بدل دیا۔ ابھی تک یہ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر دیوانی تھی اور یوسف علیہ السلام پر فدا تھی اور سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، جیسے ہی حالات بدلتے ہوئے نظر آئے فوراً بدل گئی، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں سزاؤں کا ذکر کرنے لگی۔ اس لیے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجنبی عورت پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی وفاؤں کو کسی اجنبی عورت پر نہیں لٹانا چاہیے، پتہ نہیں کس موقع پر کہاں پر وہ دغا دے جائے۔ اور یہ بات صرف عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ مرد سے، اجنبی مرد سے اس طرح کے رشتے قائم نہ کرے کہ وہ اسے کوئی مرد اپنے جھانسے میں اسے الجھا لے اور اپنا فائدہ پورا کر لے اور اپنا راستہ ناپے اور اسے کہیں چھوڑ دے، یا کوئی نوجوان کسی عورت پر، کسی خاتون پر فریفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کا عاشق ہو جائے، اور وہ کسی ایسے موڑ پر لا کر اسے کھڑا کر دے کہ اس کے لیے نجات کا اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ بچے۔ اور ایسا ہمارے سماج میں خوب ہوتا ہے، نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے فون پر بات کرتے ہیں، اور پھر فون پر بات بڑھتے بڑھتے اتنی بگڑ جاتی ہے کہ بڑے کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، صرف پھر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے، یا تو جیل ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، یا کوئی اور سزا ہوتی ہے، اور سماج کی ذلت اور رسوائی وہ تو ہوتی ہی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت برصد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف بڑے پہلوان تھے۔ یہ مکہ مدینے سے آتے تھے، چھپ کر آتے تھے، اور کفار مکہ نے وہ مسلمان جو بڑے کمزور تھے ان کو وہ قید کر لیتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے، تو یہ صحابی چپکے سے آتے تھے اور انہیں جیل سے چھڑا کر لے جاتے تھے، یعنی بھگا کر چپ کر سے لے جاتے تھے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ یہ رات میں یہ کرتے تھے کہ رات میں ایک دیوار سے کے سائے میں یہ کھڑے تھے، ایک عورت جو بد کردار عورت، جس کا کردار اور چلن اچھا نہیں تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کا اس عورت سے تعلق بھی رہ چکا تھا۔ تو جب اس نے ان کو دیکھا تو کہا مرحباً، یعنی مبارک ہو، ویلکم ہو، سواگت ہو، آپ کا استقبال ہے، میرے مکان پر چلو، میرے بستر میں میرے ساتھ، یعنی بدکاری کی اس نے دعوت دی۔
تو حضرت مرثد نے یہ فرمایا کہ نہیں، اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے اس اسلام میں یہ بات حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت مرثد نے یہ کہا اور اس عورت نے یہ بھانپ لیا کہ اب یہ میرے ساتھ اس گندگی میں آلودہ نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، میری خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اور جس کام کی میں دعوت دے رہی ہوں وہ کام یہ انجام نہیں دیں گے، فوراً اس نے بھی پینترا بدلا اور چیخنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ لوگوں آؤ، جو تم نے قید میں بند کر رکھا ہے، لوگوں کو جو چھڑا کر لے کر جاتا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ چیخی اور چلائی اور تقریباً 8 لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور کسی طرح سے وہ بچے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہی عورت جو ابھی ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی، یہی عورت جو ان کا ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے تیار تھی، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ میری خواہش کو پورا نہیں کر رہے تو وہی عورت گرفتار کروانے کی حد پر بھی اتر آئی ہے۔ تو کسی بھی حد پر اترا جا سکتا ہے۔ زلیخا نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر نے یہ حالت ہماری دیکھ لی ہے، تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یوسف علیہ السلام پر الزام اس نے لگایا اور یہ کہا ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ یہ جو بات اس نے کہی ہے، اس سے اس کی ذہانت کا اور دماغ کی تیزی کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے جملہ اس نے یہ کہا ما جزاء، اس کی کیا سزا ہوگی۔ شوہر سے پہلا جملہ یہ کہا کہ ما جزاء، اس کی کیا سزا، یعنی اپنی جانب سے اس نے بالکل یہ طے کر دیا کہ یوسف ہی خطا کار ہیں، یوسف ہی میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے اور یوسف ہی مجھ پر ظلم کرنا چاہتے تھے، تعدی کرنا چاہتے تھے، تو کیا سزا ہوگی اس کی جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ ما جزاء من اراد بأہلک، پھر اہلک کا لفظ اس نے استعمال کیا اپنے شوہر کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، یعنی شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بتائیے اس کی کیا سزا ہوگی جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا ہے، شوہر کو مشتعل کرنے کے لیے، جذبات کو بھڑکانے کے لیے۔ بالکل یہی اسلوب قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے، جب تک ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور فرعون مصر کا بادشاہ تھا، تو فرعون کی زبان سے جو جملے نکلتے تھے، قرآن نے کہا فرعون یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ میرا ہی ملک ہے، میری ہی زمین ہے، یہ شہر میرا شہر، زمین میری زمین، بادشاہت میری بادشاہت، حکومت میری حکومت، نہریں میری نہریں، سلطنت میری، طاقت میری، قوت میری، اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالتا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کا جو تخت تھا جب وہ لرز اٹھا اور اس نے یہ دیکھا کہ میری بادشاہت خطرے میں آ گئی ہے اور میرا تاج مجھ سے چھننے والا ہے، اس کے جملے بدلنے لگی ان یسجن او عذاب علیم، اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ غور کیجئے، دعویٰ بھی کرنے والی خود ہے، فیصلہ بھی خود ہی کر رہی ہے اور سزا بھی خود ہی جاری کر رہی ہے۔